السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ صلاح الدین نے متانت بھرے انداز میں استفسار کیا، کیا تمہارے علم میں ہے یہ مصر کا کون سا علاقہ ہے؟ عامر غربی نے مہذب انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں امیر زادے، اس علاقے کی گلیوں میں اس غلام نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کا زمانہ گزارا ہے۔ اگر امیر زادہ حکم دے تو میں اس علاقے کا نام گوش گزار کروں؟ صلاح الدین نے مزید سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا، عامر غربی، ہم جانتے ہیں یہ سعید کا علاقہ ہے، یہ تمہارے بچپن اور جوانی کا رازدار ہے۔ صلاح الدین اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور عامر نے بھی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر چپ سادھ لی۔ صلاح الدین نے یہ پیشن گوئی کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اگر خدا کو منظور ہوا انشاءاللہ آج کی شام تم اس علاقے کی مکینوں کے ساتھ گزارو گے۔ عین اسی لمحے جنگ کا نکارہ بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں فریقین نے بیک وقت جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ اس جانب شیرکو کے حکم پر جنگ کا نکارہ بجایا گیا اور اس کے ساتھ ہی شاہ یرشلم احمرک کے حکم پر دوسری جانب بھی جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ جنگ کا نکارہ بجنے سے میدان جنگ میں اس قدر شور شرابہ برپا ہوا، زمین و آسمان دونوں اس کی گونج سے لرز اٹھے۔ اسدالدین شیرکو نے اپنے میمنہ فوج کا دایاں بازو اور مسیرہ فوج کا بایاں بازو کو حکم دیا برق رفتاری سے آگے بڑھ کر دشمن کے لشکر میں جا گھسیں، لیکن فوج کے قلب یعنی فوج کا درمیانی حصہ جس کی کمان صلاح الدین کے ذمے تھی، اسے یہ حکم دیا گیا وہ سست روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رفتار دھیمی رکھے اور جس وقت دشمن کا قلب آگے بڑھ کر اس سے مل جائے تب صلاح الدین اپنے دوستوں کے ساتھ پسپائی اختیار کرے تاکہ دشمن کو یہ گمان گزرے فوج کا قلب کمزوری کا حامل ہے اور وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے قلب پر اپنے دباؤ میں اضافہ کرے گا۔ ایسی صورت میں صلاح الدین پلٹ کر دشمن پر جھپٹ پڑے۔ یہ اسدالدین شیرکو سپہ سالار کی حکمت عملی تھی۔ اس نے صلاح الدین کو حکم دیا وہ اپنے لشکر کے قلب کو پیش قدمی کرنے سے باز رکھے گا اور جب دشمن کا قلب پیش قدمی کرتے ہوئے اس تک آن پہنچے تب بھی صلاح الدین محض دفاعی جنگ میں مصروف رہے گا۔ اس طرح دشمن کا لشکر یہ تصور کرے گا اس کا ریف شکست سے دوچار ہو رہا ہے اور وہ اپنے حملے میں تیزی پیدا کرے گا۔ تب تھوڑی سی پسپائی اختیار کرنے کے بعد یکدم پلٹ کر دشمن پر جھپٹنا۔ اسدالدین شیرکو نے صلاح الدین کی یہی حکمت عملی البابا کے میدان جنگ میں واضح کر دی تھی۔ البابا کے میدان جنگ کے ایک جانب حد نگاہ تا ریگستان کا راج تھا اور دوسری جانب نخلستان کی ہریالی اپنے جوبن پر تھی۔ شاہ یرشلم نے اپنے تینوں حصے یعنی میمنہ اور مسیرہ اور قلب کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ یرشلم کا لشکر تیر اندازوں کی بارش برساتا ہوا دمشقی لشکر کی جانب پیش قدمی کرنے لگا، لیکن دمشقی لشکر کے محض میمنہ اور مسیرہ کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا گیا اور لشکر کے قلب نے محض برائے نام ہی پیش قدمی کی اور وہ بھی سست روی کے ساتھ۔ دمشقی لشکر کے میمنہ میں شیرکو بذات خود برسر پیکار تھا۔ اس نے اپنے 100 سواروں کو اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے انہیں ریت کے تودوں میں گھات لگا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور 100 مزید سوار مسیرہ سے علیحدہ ہو کر ریت کے ٹیلوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، چونکہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، لہذا 10 بدس جنگ جاری تھی اور دونوں فریقین کی تلواریں چمک رہی تھی اور ایک دوسرے کی سپاہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی، سر تن سے جدا ہو رہے تھے اور زخموں کی واویلے سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میدان جنگ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دونوں فریقین زبردست تیغزنی کا مظاہرہ کرتے رہے تھے، لیکن دمشقی فوج کا قلب جو صلاح الدین کی کمان میں روبہ عمل تھا وہ محض معمولی سی پیش قدمی کرنے کے بعد رک گیا تھا۔ اسے رکتا ہوا محسوس کرتا شاہ یرشلم نے اپنے قلب کو مزید کمک سے نوازا اور دمشقی قلب کو پیچھے دھکیلنے کا حکم دیا۔ یرشلم کے سواروں کا حملہ اس قدر شدید تھا دمشقی قلب نے آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب پسپا ہونے لگا۔ واضح ہے پسپائی اختیار کرنے کا یہ عمل دشمن کا شدید حملہ یا دشمن کا دباؤ نہ تھا، بلکہ یہ جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ شاہ یرشلم اپنی کامیابی پر خوشی سے پھولے نہ سمایا، اس نے دشمن کے قلب پر اپنا دباؤ مزید اضافہ کر دیا۔ دوسری جانب دمشقی قلب صلاح الدین کی کمان میں متواتر پسپائی اختیار کرتا چلا گیا۔ اسدالدین شیرکو صلاح الدین اور امرائے نوریہ کے ساتھ رابطے میں تھا
یہ رابطہ ایک سوار کے ذریعے بحال تھا۔ جب شیرکو نے محسوس کیا صلاح الدین قرار واقعی پسپائی اختیار کر چکا ہے تو اس نے رابطے کے سوار کے ذریعے اسے حکم دیا اب پسپائی اختیار کرنے کا عمل موقوف کر دو اور تھوڑی دیر جم کے لڑنے میں مصروف رہنے کے بعد بتدریج آگے کی جانب پیش قدمی کرو۔ صلاح الدین فی الفور حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ صلاح الدین نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کو اس طور روکا جیسے زمین نے اس گھوڑے کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ اس کے لشکر نے بھی اپنے کمانڈر کے نقش قدم پر عمل کیا، لہذا پسپائی اختیار کرنے والے لشکری یکدم رک کے اور ایک ایسی سیسا پلائی دیوار بن گئے جس سے ٹکرانا دشمن کے بس کی بات نہ تھی۔ شیرکو نے اس تیر اندازوں کو حکم دیا جو دائیں بائیں ریت کے ٹیلوں میں گھات لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے اس لیے گھات میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ حکم موصول ہوتے ہی اپنے کمین گاؤں سے نکل پڑے، عین ان کے وس میں پہنچ کر مصری لشکر پر اپنے تیر اندازوں کی بارش کرتے۔ لہذا شیرکو کا حکم موصول ہوتے ہی وہ برق رفتاری کے ساتھ کلب کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ وہ مصریوں کو چن چن کر اپنے تیروں کا نشانہ بنانے لگے۔ مصریوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ اس آفت ناگہانی کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ اس قدر گھبرائے کہ سر پاؤں پر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیرکو کے میمنہ اور مسیرہ پہلے ہی پیش قدمی کر چکا تھا اور یروشلم کے میمنہ اور مسیرہ برسر پیکار تھا۔ جہاں تک قلب کا تعلق ہے تو صلاح الدین حسب حکم تھوڑی دیر جم کر لڑائی کرنے کے بعد مابعد نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے دشمن کو اپنی جوابی حملے کا نشانہ بنایا۔ اس جوابی حملے نے دشمن کو اس طرح بوکھلایا اس کے پاس پسپائی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ یروشلم کے قلب کا کمانڈر یہ سوچ رہا تھا وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے عقب میں کھڑی مصری فوج کے ساتھ جا ملے گا اور اس کی مدد سے دمشقی قلب کی جوابی حملے کا تدارک کرے گا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ مصری اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ نکلے تھے۔ یروشلم کے لشکر نے پسپائی اختیار کرنے کا عمل جاری رکھا۔ بالآخر وہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر انہوں نے مصری فوج کو تعینات کیا تھا تو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی اور وہ رہے سے اوسان بھی کھو بیٹھا۔ وہاں سے مصری لشکر نامن شان باقی نہ تھا اور اس کی جگہ دمشقی تیر انداز اس کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے عین تیار کھڑے تھے۔ ابھی اس کے اوسان بحال بھی نہ ہوئے تھے، دمشقی تیر اندازوں نے اس پر اپنے تیز برسانے شروع کر دیے۔ یروشلم کا قلب دشمن کے گھیرے میں آ چکا تھا اور وہ اس بری طرح پھنس گیا تھا کہ سامنے صلاح الدین اور اس کے لشکری اس کا بھرکس نکال رہے تھے اور اسے متواتر پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ عقب پر دمشقی تیر اندازوں ان پر تیر برسا رہے تھے۔ وہ بے بس تھا، وہ سوچ رہے تھے کس کا مقابلہ کریں اور کس سے جان بچائیں۔ بالآخر وہ اس قدر خائف ہوئے جدھر کسی کا دل چاہا منہ اٹھا کر بھاگ نکلے۔ دمشقی لشکر کے میمنہ اور مسیرہ نے بھی یروشلم کے لشکر کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہیں جم کر مقابلہ کرنے کے اہل نہ رہے۔ انہوں نے جب اپنی فوج کے قلب کو میدان جنگ سے سرپاؤں پر رکھ بھاگتا دیکھا تو ان کے رہ سے حوصلے بھی پست ہو گئے، وہ بھی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ دمشقی لشکر نے فتح کا نعرہ بلند کیا اور اسدالدین شیرکو اور صلاح الدین گھوڑوں کو خیر باد کہہ کر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ ان کو دیکھا دیکھی امرائے نوریہ اور دیگر سردار بھی اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے میں مصروف ہو گئے۔ امرائے نوریہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر شاندار فتح و نصرت سے نوازے گا۔ شیرکو، صلاح الدین اور امیر برگش کے علاوہ سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور وہ شمسار تھے۔ امرائے نوریہ کے یہ تین افراد ایسے تھے جو ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے بھروسے میدان کارزار میں کود پڑتے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ کے حضور جھک کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہتے تھے اور اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا تھا۔ شیرکو کے لشکری بگوڑے دشمن کا تعاقب کرنا چاہتے تھے لیکن شیرکو نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی دشمن کے کئی سرکردہ سردار جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ البابا کی فتح نے ان امرائے نوریہ کو شرمسار کر دیا جو یروشلم اور مصر کے متحدہ لشکر کی عددی برتری کے پیش نظر شیرکو کو دشمن کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ وہ عالم شرمساری میں شیرکو کے پاس آئے اور اسے مبارکباد دی۔ شیرکو نے بھی ان کی خطا کو نظر انداز کر دیا اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ اس نے محض اسی پر اتفاق نہ کیا بلکہ ان کی بہادری اور دلیری کو بھی سراہا۔
شیرکو نے فتح حاصل کرنے کے بعد اس فتح کی خوشخبری دمشق پہنچانے کا اہتمام کیا۔ سلطان نے شیرکو کو حکم دے رکھا تھا مصر میں اپنے قیام کی رپورٹ وہ روزمرہ کی بنیاد پر دمشق روانہ کرے۔ یہی وجہ تھی سلطان نے اپنے امراء لشکریوں اور سپہ سالاروں سے دور رہتے ہوئے بھی ان کی کارروائی ان کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ شیرکو نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فتح کی خوشخبری کے ساتھ اپنے مخالف امراء کی سلطان سے شکایت کرنے کے بجائے ان کے حق میں کلمہ خیری سلطان تک پہنچایا۔ البابا کی فتح نصف مصر کی فتح کے مترادف تھی۔ اس لمحے شیرکو دریائے نیل کے تمام مغربی علاقے پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ اگرچہ شیرکو اور اس کے امراء نے میدان مارنے کے فوراً بعد ہی انفرادی سجدہ شکر بارگاہ الہی میں ادا کر دیے تھے، لیکن بعد نماز مغرب اجتماعی طور پر سجدہ شکر ادا کیا گیا۔ شیرکو اپنے بھتیجے صلاح الدین کی کارکردگی پر بے حد خوش تھا اور اسے گراں قدر انعام سے نوازنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ امراء نوریہ کے جو امیر شیرکو کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں وہ صلاح الدین کی مخالفت کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس لیے وہ صلاح الدین کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر انعام سے نوازنے سے باز رہا۔ اس نے اپنی اس خواہش سے صلاح الدین کو مطلع کر دیا، لیکن صلاح الدین نے انعام پر شیرکو کا شکریہ ادا کرنے کو ترجیح دی۔ صلاح الدین نے پرخلوص انداز میں اختیار کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار اور چچا حضور، میرے لیے آپ کی حوصلہ افزائی سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت درکار ہوئی تو میں بلا جھجک آپ سے طلب کر لوں گا۔ صلاح الدین نے یہ کلمات اپنے چچا کے گوش گزار کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ شاہ یروشلم ایمرک کو جو شرمناک شکست ہوئی تھی وہ اس امید کے برعکس تھی۔ اس نے اپنی دانش میں دمشقی لشکر کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ قاہرہ کے مشرقی حصے پر اس کا تسلط قائم تھا۔ شمال میں ریگستان اس پر اسکندر کی بندرگاہ واقع تھی جو اہل مصر کے تسلط میں تھی۔ اس سمندر کے سینے پر اہل مصر کے جہاز رواں دواں تھے۔ مغرب کی جانب حد نگاہ تک ریگستانی علاقہ تھا جو اپنے اندر گم ہونے والوں کے لیے موت کی وادی میں گم ہونے کے مترادف تصور کیا جاتا تھا۔ شیرکو ان حقائق سے بخوبی آگاہ تھا، لیکن وہ قطعاً خوف و ہراس کا شکار نہ تھا۔ اس قسم کے مخدوش حالات میں اسے اپنے حقیقی جوہر دکھانے کا موقع میسر آتا تھا، لیکن محض ایک دو امراء نوریہ ہی اس کی دانشمندی اور حکمت تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ ان کے سوا یہ کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی امراء نوریہ کی اکثریت البابا میں میدان جنگ سجانے کے بجائے شیرکو کو دشمن کے ساتھ صلح پر آمادہ کرنے کی جتن کر رہی تھی، لیکن صلاح الدین کے علاوہ امیر برکش اور فقیہ عیسیٰ حکاری کی کاوشیں اور مخالف امراء نوریہ پر قدغن لگائی گئی۔ بالآخر اس شاندار کامیابی نے شیرکو کے قدم چومے جو دشمن کو بھی حیرانی میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ عام تصور یہی پایا جاتا تھا۔ البابا میں عظیم فتح کے حصول کے بعد شیرکو دریائے نیل عبور کر کے قاہرہ کے میدان جنگ میں ایک مرتبہ پھر شیرکو کی للکار متحدہ دشمن پر بجلی بن کر گرے گی اور دشمن ان کے اس مقابلے پر آنے کی ہمت ہوئی تو قاہرہ اور تمام تر مصر کی فتح شیرکو کی جھولی میں ہوگی۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شیرکو نے قاہرہ کو یکسر فراموش کر دیا اور اس نے قاہرہ کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے ریگستانی علاقہ عبور کرنے کے بعد اسکندریہ کے قریب و جوار میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شیرکو اس حکمت عملی پر پہرا تھا، جیسے وہ دشمن کو اس کے مرکز سے نکال کر خود پر حملہ آور ہونے کی دعوت دینا چاہتا تھا تاکہ دشمن ہر جانب سے فوجی کمک اور سامان رسد کی فراہمی سے محروم ہو جائے اور وہ ایک ہی حلے میں دشمن کو کچا چبا جائے اور اس کا کچومر نکال دے۔ شیرکو اسکندریہ کی طرف سے دشمن کے حملے کا خدشہ تھا، لیکن جب اس کا یہ خدشہ غلط ثابت ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر اسکندریہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ شیرکو نے جس قدر آسانی کے ساتھ اسکندریہ پر اپنا تسلط قائم کیا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ قاہرہ کے بعد مصر کے دو بڑے شہر کا درجہ اسکندریہ کو حاصل تھا، جہاں پر اگر دشمن مقابلے کے لیے آمادہ ہوتا تو بحری راستے کے ذریعے کسی بھی عیسائی ملک سے فوجی کمک حاصل کر سکتا تھا۔ البابا کے مقام پر شیرکو کے لشکر نے ایک زبردست مارکہ رائی کی تھی، اس لیے وہ اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے سے قبل
اپنے لشکر کو کس قدر آرام سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تقریباً 1 ہفتے تک اسکندریہ میں پڑاؤ ڈالے رکھا اور حالات کا بخوبی جائزہ لیتا رہا۔ اسکندریہ پر شیرکوہ کے قبضے کے نتیجے میں یروشلم کی عیسائی بیریہ کی حرکت میں آئی۔ اس نے اسکندریہ کے ساحلی علاقوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ شیرکوہ بحری طاقت سے محروم تھا، لہذا اس نے ساحلی علاقوں کو خالی کراتے ہوئے ساحل پر عیسائی لشکر کے اترنے کے انتظار میں مصروف ہو گیا۔ در حقیقت البابا کی شکست کے بعد اہل مصر اور اہل یروشلم دونوں ہی کا مورال اس حد تک گر گیا تھا کہ وہ شیرکوہ کو اپنے لیے بلائے ناگہانی تصور کرنے لگے تھے اور وہ کھلے میدان میں جم کر اس کے ساتھ مارکا رائی کرنے کے حوصلے کھو بیٹھے تھے۔ شاہ یروشلم ایمرک کا شکست خوردہ بچا کچا لشکر قاہرہ تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ وہاں جمع ہونے کا اس نے آغاز کر دیا۔ مصر کی تازہ دم فوج نے بھی اس کی مدد آن پہنچی تھی۔ یروشلم سے بھی فوجی کمک قاہرہ کے لیے بھجوائی جا چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی شاہ ایمرک قاہرہ سے نکلنے سے گھبراتا تھا، چونکہ شیرکوہ دشمن پر عملہ آور ہونے کے بجائے دشمن کی جانب سے حملے کا منتظر تھا، لہذا اس نے قاہرہ میں جمع ہونے والے لشکر کی جانب بالکل بھی توجہ نہ دی اور اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ حالات جوں کے توں رہے۔ اگلے 2 ہفتے بھی گزر گئے لیکن حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ شیرکوہ اپنے لشکر کے ہمراہ اسکندریہ میں ہی پڑاؤ ڈال رکھ کر بیٹھا رہا اور شاہ یروشلم ایمرک قاہرہ میں ادھر ادھر سے لشکر اکٹھا کرنے میں مصروف رہا۔ ملک شاور جو البابا کے میدان میں شکست کھا کر رائے فرار اختیار کر گیا اور اس کے رائے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے ہی شیرکوہ کو فتح نصیب ہوئی تھی، اب وہی ملک شاور شاہ یروشلم کی خوشامد کرنے میں مصروف تھا۔ شاہ یروشلم کے اخراجات کی کفالت کا بوجھ مصری خزانہ برداشت کر رہا تھا۔ ملک شاور نے شاہ ایمرک کو اور بھی دلکش پیشکش کی تھی، بے پناہ وعدے بھی اس سے کر ڈالے تھے، لیکن شاہ ایمرک اس کی پیشکش اور وعدوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ملک شاور اپنا اعتبار کھو بیٹھا تھا۔ شاہ یروشلم نے وشگاف الفاظ میں کہا، اعظم میں نے آپ کے کسی وعدے کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ کیوں آپ بدعہدی کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جب آپ کی جان پر بنتی ہے تو آپ دلکش وعدے کرتے ہیں، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو آپ وعدہ خلافی احسان فرموشی پر اتر آتے ہیں۔ ملک شاور نے التجا کرتے ہوئے کہا، شاہ معظم میں شرمندگی ہمارے آپ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن مصر کی قسمت کے ساتھ آپ کی قسمت بھی وابستہ ہے۔ اگر مصر پر سلطان دمشق کا تسلط قائم ہو گیا تو آپ دمشق، قاہرہ اور یروشلم کے درمیان کچلے جائیں گے۔ اگرچہ شاہ یروشلم اس حقیقت سے بخوبی آشنا تھا، وہ یہی وجہ تھی وہ یروشلم چھوڑ کر برق رفتاری کے ساتھ مصر آن پہنچا تھا، لیکن اس نے ملک شاور کو مزید لکیریں نکلوانے کے لیے، اعظم مصر تم یروشلم کی فکر میں کیوں دبلے ہوئے جا رہے ہو؟ ہمارے ساتھ پورا یورپ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا ہے۔ اگر یروشلم پر کبھی مشکل وقت آیا تو پورا یورپ اس کی مدد کو آن پہنچے گا۔ ہم تو محض تمہاری وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے اس قدر تردد کر رہے ہیں۔ اگر تم متواتر غلطیوں کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں چاہتے تم اس عہدے سے معزول ہو جاؤ اور اس عہدے پر کوئی اور تعینات ہو جائے۔ تم دوبارہ کسی دربار میں جا کر مدد کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ۔ ملک شاہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا، اس مرتبہ بدعہدی نہیں کروں گا اور پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا عہد نبھاؤں گا۔ میں ہر طرح کی ضمانت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہربانی کر کے دمشقی لشکر کو کسی نہ کسی طرح یہاں سے چلتا کریں۔ شاہ یروشلم نے اسے تسلی امیز لہجے میں کہا، ان کو نکالنے کے بعد ہی دیکھا جائے گا، معاہدہ بھی کریں گے اور ضمانت بھی لیں گے۔ ضمانت بھی ایسی لیں گے تمہارے لیے انکار کرنا ناممکن ہوگا۔ ملک شاور محض اسی فکر میں مبتلا تھا، کسی نہ کسی طرح دمشقی لشکر یہاں سے رخصت ہو جائے، اس لیے وہ ہر بات ماننے کے لیے آمادہ اور تیار تھا۔ سب کچھ آپ کی حسب منشا ہوگا۔ شاہ معظم میں آپ کی کسی شرط کو رد کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میری یقین دہانی پر مطمئن ہیں تو مہربانی فرما کر فی الفور اسکندریہ کی جانب پیش قدمی فرمائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ شیرکوہ اسکندریہ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرے کہ اسے وہاں سے بھگانا مشکل ہو جائے۔ شاہ یروشلم طیش میں آ گیا، ملک شاور میں نے تمہیں کہیں بار ٹوکا ہے، میرے اوپر اپنا حکم نافذ کرنے کی جرت نہ کیا کرو۔
میں شرکوں کے خلاف جو بھی کارروائی کرتا ہوں تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ شرکو تمہارے تصور سے بڑھ کر ہے، ہم اسے البابا کے کھلے میدان میں شکست سے ہمکنار نہیں کر سکے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔